السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم ناظرین، طالب دعا عبد الرحمن ساجدی سلفی ناظرین، 11ویں نشست رمضان المبارک ایسے گزارے میں آپ کا پھر تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی نشست کا عنوان ہے شکریہ، آؤ عید منائیں۔ رب العالمین ہماری مغفرت فرما، ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں یا رب، ہم پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دے مولا، آمین۔ محترم ناظرین، الحمدللہ یہی تو علماء حق کی خصوصیت ہے کہ جو حالات و ظروف کے اعتبار سے ان پریشانی کے ایام میں شریعت کے مطابق امت کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ میں نے علماء حق کے شعبہ افتاء کے کئی فتاوے پڑھے، مثلا مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس، وزلوی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر یوپی و جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، اور اسی طرح سے بزرگ و برتر عالم دین عظیم شخصیت فضیلت الشیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ کا فتویٰ پڑھا، اور ایسے ہی اپنے معزز و محترم علماء کرام کی رائے، تحریریں و بیانات سننے و پڑھنے کے بعد دل باغ باغ ہو گیا۔ رب العالمین ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ان پریشانی کے ایام میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحیح موقف عید کے بارے میں بلا اختلاف امت کے سامنے پیش کیا کہ اہل ایمان لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں ہی میں عذر کی بنیاد پر عید کی نماز ادا کریں۔ رب العالمین یہ بھی تیرا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ورنہ یہ اتفاق ہم سے کہاں ہونے والا تھا۔ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے یا رب، آمین۔ محترم ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری زندگی مفلوج ہو چکی ہے، وہیں پر مساجد بھی بند ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں عبادتوں میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور انہی منحوس ایام میں عید الفطر بھی آنے کو ہے۔ لوگ 5 وقتہ نمازوں کی فکر نہیں کرتے، 5 وقتہ نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، لیکن عید کے بارے میں اتنے بے چین ہیں کہ اب سوال یہ آ رہا ہے کہ عید کی نماز کہاں اور کیسے ادا کریں۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے، یعنی علماء حق نے دلیل کی روشنی میں اس اضطراب کو، اس بے چینی کو حل فرما دیا ہے کہ اضطرار کی کیفیت میں اپنے گھروں ہی میں نماز عید ادا کریں، کیونکہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر بیان فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، چند آثار صحیحہ دلیل کے طور پر میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس کو بنیاد بنا کر اس سے استدلال کر کے ہمارے علماء نے عید کی نماز گھروں پر ادا کرنے کی رائے دی۔ پہلی دلیل شرح بخاری فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 549 کہ ھذا عیدنا اہل الاسلام، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تمام اہل اسلام کے لیے عید ہے، یعنی عید تمام اہل اسلام کے لیے۔
دوسری دلیل الجامع الصحیح للبخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312، حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا فاتہ العید صلی رکعتین، کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ 2 رکعت ادا کر لے۔ تیسری دلیل فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 551، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز عید امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے نماز عید امام ہی کی طرح ادا کرتے۔ چوتھی دلیل فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 549، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا کہ ان کے اہل و عیال کو جمع کر کے نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابن ابی عتبہ نے جمع کر کے ان کے اہل و عیال کو شہر والوں کی طرح تکبیرات زوائد کے ساتھ نماز عید پڑھائی۔ ناظرین، یہ تمام تر آثار صحیحہ ہیں جس کی بنیاد پر علماء حق نے گھروں پر نماز عید ادا کرنے کی رائے دی ہے۔ اب آئیے نماز عید کا مسنون طریقہ جان لیتے ہیں کیا ہے۔ نماز عید بلا اقامت 2 رکعت 12 تکبیرات زوائد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد 7 تکبیر زوائد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 7 تکبیرات ہو جائیں تو پھر سورۃ الفاتحہ، اس کے ساتھ سورہ اعلیٰ یا ایسے ہی جو آپ کو یاد ہو وہ سورہ کریمہ کی تلاوت کریں، پھر عام نمازوں کی طرح رکوع اور سجود کریں۔ اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل ہوئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر 5 تکبیرات زوائد اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کریں گے، اور آپ کو اگر کوئی اور دوسری سورہ یاد ہو، اگر یہ نہ یاد ہو تو وہ سورہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر رکوع اور سجود کر کے سلام پھیر دیں۔ اب آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب رہا خطبے کا مسئلہ، تو ناظرین یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ تمام تر آثار جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان آثار میں سے آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ان میں کچھ ایسے آثار ہیں، مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خطبہ نہ دیا جائے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت انہوں نے اپنے گھر والوں کو جو ہے گھر پر ہی نماز عید ادا کی اور پھر مسنون طریقے پر خطبہ دیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خطبہ بھی دیا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں طرح کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، دیا بھی جائے خطبہ اور نہ بھی دیا جائے، لیکن جب ہم امت مسلمہ کا حال دیکھتے ہیں تو دین کے بارے میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہیں نماز، روزہ، یہ ساری تعلیمات انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو صرف یہ اگر عید کی نماز ادا کر لے جائیں، یہی رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے ناظرین، ورنہ تو خطبہ تو دینا بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس علم ہے تو اپنے گھر والوں کے سامنے خطبہ دے نماز عید کے بعد، اور اگر علم نہیں ہے تو عذر ہے، ایسی بنیاد پر خطبہ بھی نہیں دے گا تو بھی انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔